الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما وفہما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ باب الصلاة من الایمان، یہ باب ہے کہ نماز ایمان میں سے ہے، نماز کا تعلق بھی ایمان سے ہے۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، یعنی صلاتکم، تمہاری نمازوں کو ضائع کرے، عند البیت، بیت المقدس کی طرف، یہاں البیت سے مراد بیت اللہ نہیں، عند البیت بیت المقدس کی طرف، یعنی بیت المقدس کی طرف تم جو نمازیں پڑھی تھی اللہ تمہاری ان نمازوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينة نزل على اجداده او قال اخواله من الانصار وانه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا۔ یہ حدیث ہے عمر بن خالد، امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ، ذرا ان کے متعلق کچھ سماعت کر لیجیے۔ بعض نسخوں میں عمر بن خالد کی جگہ عمر بن خالد لکھا ہوا ہے، تو عمر بن خالد یہ غلط ہے، کیونکہ صحاح ستہ میں کہیں بھی عمر بن خالد نام کا کوئی راوی نہیں ہے۔ یہاں پہ عمر بن خالد جو ہے اس سے مراد امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ عمر بن خالد ہی ہیں، نہ کہ عمر بن خالد ہے۔ یہ غلطی ہوئی بعض نسخوں میں، اس کو درست کر لیجئے گا اگر آپ کے پاس عمر لکھا ہوا ہو تو۔ قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء، زہیر سے مراد زہیر بن معاویہ جوفی کوفہ کے رہنے والے تھے، زہیر بن معاویہ، یہاں سے وہ مراد ہیں۔ قال حدثنا ابو اسحاق سے مراد عمر بن عبداللہ، جلیل قدر تابعی ہیں، عمر بن عبداللہ ابو اسحاق مراد ہیں۔ عن البراء، برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سے مراد برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی صحیح بخاری میں تقریباً 138 احادیث ہیں۔ یہ باتیں ساری آپ نے لکھنی ہیں، صحیح بخاری میں ان کی 138 احادیث ہیں، کیونکہ لکھ کر پھر میں نے آپ کو کہنا ہے کہ مجھے سینڈ بھی کریں، اس لیے ابھی سے ساتھ ساتھ لکھتے جاؤ، آپ لکھتے بھی جائیں جناب۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے الصلاۃ من الایمان، نماز ایمان سے ہے، اس کا تعلق پچھلی حدیث سے کیسے ہے؟ پچھلی حدیث کا آخر میں جو چیزیں ذکر ہوئی تھی وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اس سے مراد 5 نمازیں تھیں، 5 رکعت کی، حالانکہ باب تھا الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو چیز اینڈ میں ذکر کی اسی سے اگلے باب کا آغاز کر دیا، ابتدا کر دی۔ یہ ایک باب میں پچھلی حدیث سے مناسبت ہے، آپ لکھ لیجیے پچھلی حدیث سے مناسبت کس طریقے سے، اس طریقے سے۔ جی، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اول ما قدم المدینہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے کے آئے، اولا تو سب سے پہلے علی اجدادہ، اپنے جو ہے وہ ننہال میں اترے، اجداد سے مراد ننہال۔ بات یاد رکھیے عربی زبان میں
جدن دادے کے اوپر بھی بولا جاتا ہے اور نانے کے اوپر بھی، جدتن دادی اور نانی دونوں کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو یہ راوی نے کہا اعلیٰ اجدادی اپنے ننھال پہ، او قال اخوالہ، یہ لفظ کہے اخوال، خالن کی جمع ہے اخوال، اس کا مطلب ہے ماموں، یعنی اپنے ماموں کے ہاں۔ من الانصار، انصار جو انصار تھے۔ فَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمُقَدَّس، اور آپ نے یعنی مدینہ جب آئے تھے تو وہاں سے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی 16 شہرن، 16 مہینے، او 17 شہرن، یا 17 مہینے، 16 یا 17 ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ وَكَانَ يُعْجِبُهُ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند یہ تھا ان تکون کہ ہو قبلتہ، آپ کا قبلہ، قبل البیت، یہاں سے مراد بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی طرف، کہ آپ بیت اللہ کی طرف جو ہے نا وہ رخ کر کے نماز پڑھیں، یہ چیز آپ کو پسند تھی۔ اور پھر ایسے ہی ہوا جب بیت اللہ کی طرف اللہ نے آرڈر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اب چلو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اب اگلی بات وہاں سے سٹارٹ ہو۔ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ، پہلی نماز جو آپ نے صلاح نماز پڑھی تھی، یعنی کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کے جو حکم آیا تھا اس کے بعد، صلاۃ العصر، راوی کہتے ہیں نماز عصر پڑھی تھی۔ وصلی معہ قوم، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بھی۔ فخرج رجل، ایک آدمی نکلا، یعنی اسی قوم میں سے آپ کے ساتھ نماز پڑھ کے، ممن، وہ ان لوگوں میں سے صلی جس نے نماز پڑھی تھی، ماں وہ آپ کے ساتھ، وہاں سے نکلا، فمر علی اہل المسجد، اور اس کا گزر ہوا ایک مسجد کے پاس سے۔ تو اس میں جو مسجد مراد ہے نا، یہاں سے مراد یہ بنو حارثہ کی مسجد مراد ہے، یہ لکھ لیجئے، اس سے مراد بنو حارثہ کی مسجد ہے۔ فمر علی اہل مسجد، یعنی بنو حارثہ کی مسجد کے پاس سے گزرا وہ، وہم راکعون، دیکھا کہ وہ لوگ رکوع میں تھے۔ فقال، تو اس نے کہا اشہد باللہ، میں اللہ تعالیٰ کو، میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں، لقد صلیت، یقیناً میں نے نماز پڑھی ہے۔ یہاں لقد کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، عربی زبان میں قد کے ساتھ جب لام آ جائے نا، لقد ہو جائے، تو اس کا معنی قسمیہ ہو جاتا ہے، قسم کا معنی ہو جاتا ہے۔ لقد صلیت، قسم سے میں نے نماز پڑھی ہے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قبل مکہ، مکہ کی طرف۔ فدارو، تو انہوں نے یہ سننا تھا، وہ سارے کے سارے گھوم گئے۔ فدارو کماہم، جس طرح وہ اپنی حالت پہ تھے فوراً سے گھوم گئے، یعنی پہلے بیت المقدس سے رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، بیت اللہ کی طرف ہو گئے۔ کماہم قبل البیت، جیسے کہ وہ قبل البیت، بیت اللہ کی طرف گھوم گئے۔ وکانت الیہود، یہودی جو تھے، قد اعجبہم، انہیں یہ چیز بڑی پسند تھی، اذ کان یصلی قبل بیت المقدس، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، ان کو بڑا اچھا لگتا تھا کہ چلو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں نا، اس سے خوش ہوتے تھے۔ واہل الکتاب، اور اہل کتاب بھی، مطلب یہودی عیسائی دونوں۔ فلما ولا وجہہ، لیکن جب ولا وجہہ، آپ نے اپنا رخ پھیرا قبل البیت، بیت اللہ کی طرف، انکروا ذالک، انکروا ذالک، تو ان کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ قال زہیر راوی کہتے ہیں، زہیر بن معاویہ، حدثنا ابو اسحاق عن البراء فی حدیثی ھذا، ہمیں ابو اسحاق نے براء رضی اللہ عنہ سے یہ ایک اور حدیث میں نقل کی ہے اسی حوالے سے۔ وہ کیا تھی؟ انہ مات علی القبلہ، کہ کچھ صحابہ ماتا فوت ہو گئے تھے علی القبلہ، قبلہ کی جانب جو ہے وہ رخ کر کے جنہوں نے نمازیں پڑھی تھی، مطلب کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے بیت المقدس کی طرف، قبل ان تحول، قبلے کی تبدیلی سے پہلے، رجال، کچھ صحابہ، وقتلوا، اور کچھ شہید کر دیے گئے، یعنی کچھ فوت ہو گئے، علی القبلہ قبل ان تحول، اسی قبلے پر قبلہ چینج ہونے سے پہلے، وقتلوا، کچھ شہید ہو گئے، کچھ فوت ہو گئے، فلم ندری، ہم نہیں جانتے تھے، ما نقول فیہم، کہ ہم ان کے بارے میں کیا کہیں گے،
یعنی انہوں نے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی تھی، ان کے بارے کیا حکم ہوگا؟ فانزل اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے محل استدلال کہ یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ نماز۔ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں سے استدلال کر کے باب باندھا ہے، باب الصلاۃ من الایمان، کہ نماز کا تعلق وہ ایمان سے ہے۔ اس حدیث میں جو ماخوذ نکات ہیں ذرا اس پہ بھی غور کر لیجئے۔ سب سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی آپ پہ کوئی مشکل، کوئی پریشانی آپ کے دین کے اوپر عمل کرنے میں محسوس ہونے لگے تو آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ یہاں پہلی چیز ہجرت کا علم ہو رہا ہے۔ دوسری بات، یہاں پہ آپ نے ایک اور چیز غور کرنی ہے، بڑا اہم نقطہ ہے وہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہجرت کی تھی نا، وہ اپنے ننہال کی طرف کی تھی۔ بڑا اہم نقطہ یہ ہے، یہاں سے کچھ مغالطے دور ہوتے ہیں۔ آپ نے ہجرت کہاں کی تھی؟ ننہال کی طرف۔ تو ننہال میں اکثر لوگ اس چیز کا طعنہ دیتے ہیں کہ جی ننہال میں جا کے نہیں رہنا چاہیے، والدہ کی طرف جو ہے اپنے صرف اور صرف جو والد کے یعنی کہ باپ دادا کے جو علاقے ہیں ان میں رہنا چاہیے، ان کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، جو مرضی ہو جائے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ دادا کا علاقہ چھوڑا ہے۔ یہ بھی اس سے جو ہے نا یہ مسئلہ اخذ ہو رہا ہے کہ اگر وقت ضرورت اپنے والدین کا علاقہ چھوڑنا پڑے تمہیں تو تم چھوڑ سکتے ہو، پھر صرف چھوڑ کے کہیں اور نہیں، بلکہ جو طعنہ آج کل لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ اپنے ننہال کی طرف چلا گیا، ماموں کی طرف چلا گیا، تو اس سے یہ مسئلہ اخذ ہو رہا ہے کہ ماموں کی طرف، ننہال کی طرف جا سکتا ہے۔ اس میں اگر کوئی عیب والی بات ہوتی تو سب سے پہلے یہ عیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ محسوس ہونا تھا۔ اگر یہ غلط بات ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ بات جاتی ہے، اس لیے اس سے معلوم ہو رہا ہے، یہ بڑا اہم نقطہ اخذ ہو رہا ہے اس سے۔ تیسرے نمبر پہ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبْلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ 16 شہرا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا پہلے قبلہ بیت المقدس رہا ہے۔ یہ تیسرا نقطہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ قبلہ جو مرضی ہو، قبلہ جو مرضی ہو، اصل حکم دیکھنا کس کا ہے؟ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، چاہے وہ بیت المقدس والا ہو، چاہے وہ قبلہ بیت اللہ والا ہو۔ اللہ نے جس کا حکم دینا ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ یعنی تیسرا نقطہ اگر اسے شارٹ لفظوں میں کہا جائے تو یہ ہوگا کہ ہر وقت اللہ کے حکم کی تابع داری کرنی ہے۔ چوتھا نقطہ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، کہ دوران نماز اگر اللہ نے آرڈر دیا یہاں سے صحابہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ رب العزت کے حکم پر جو عمل ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا نماز کے اندر، تو یہ نہیں ہوا چونکہ چلا کے نہیں آ، جب نماز کے بعد دیکھ لیں گے، نماز کے بعد گھوم جائیں گے، بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اگلی نماز میں قبلہ چینج کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ چاہتے تو نماز سے پہلے بھی تو حکم جاری کر سکتے تھے کہ جاؤ بتا دو جا کے کہ آج تم نے نماز اس طرف پڑھنی ہے، یا نماز کے بعد کہہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر کیوں کہا؟ ایک تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ
اللہ رب العزت بتلانا چاہتے تھے کہ میں اگر تمہیں نماز کے اندر بھی حکم دوں تو تم نے اپنی جو قدم ہیں ان کو گھما دینا ہے، رخ ہی پورا چینج کر لینا ہے نماز کے اندر بھی، کیونکہ نماز تم میرے لیے پڑھ رہے ہو، تو جو میں حکم دوں گا تم نے اس کے مطابق عمل کر کے دکھانا ہے۔ ایک تو اس سے اللہ رب العزت کے عمل، اللہ رب العزت کے حکم پر جو عمل ہے اللہ کے نبی اور صحابہ کا، وہ جو ہے ہمارے سامنے نمایاں ہوتا ہے کس قدر، فوراً سے پہلی فرصت میں، کوئی لیٹ نہیں، کوئی تاخیر نہیں، یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات کہ صحابہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ ثابت ہو رہی ہے۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ ہم ذرا سوچیں سمجھیں، جیسے آج کل ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حدیث آ جائے فوراً سے عمل کرنا چاہیے، ماننا چاہیے۔ آج کل لوگوں کو حدیث دکھائے جو کہتے ہیں میں اس کے بارے میں سوچوں گا، حالانکہ مانتے بھی ہیں کہ صحیح حدیث ہے، دیکھوں گا، کوئی غمی خوشی کے تہوار ہوں تو اس میں اپنی من مانیاں کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ یہ جو چیز ہے نا یہ بہت غلط ہے۔ اس طریقے سے 5ویں نمبر پہ جو ہمارے پاس نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحابی جو وہاں سے نکلے ہیں اور انہوں نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بتلائی ہے، آپ کو یہ عمل بتایا ہے کہ جی نماز میں ہی ہم نے قبلہ جو ہے وہ چینج کر دیا، تم نماز ابھی پڑھو، تم بھی اپنا رخ جو ہے وہ چینج کرو۔ اس نے بات کہی اور ساتھ کہا اشہد باللہ لقد صلیت، میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں۔ اس سے ایک نقطہ خاص ہوتا ہے نمبر 5 پہ کہ بوقت ضرورت اشہد باللہ لقد صلیت، قسم بھی اٹھانی پڑے تو اٹھا سکتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی جو زیادہ قسم اٹھاتا ہے وہ جو زیادہ قسم اٹھاتا ہے نا وہی چور ہوتا ہے، وہی جو ہے وہ بے ایمان ہوتا ہے، یعنی قسم اٹھانے والوں پہ الزام لگائے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی اہم ضرورت ہو، اہم معاملہ ہو تو اس پر قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 6 پہ جو نقطہ ہے وہ بھی اسی بات سے اخذ ہے کہ وہ جو صحابی تھے وہ 2 نہیں تھے، وہ 3 نہیں تھے، وہ ایک صحابی تھے۔ ایک صحابی نے جا کے بات بتائی اور پورے تمام کے تمام صحابہ نے فدارو اپنے قبلہ چینج کر لیا، جتنے بھی لوگ تھے۔ ایک صحابی نے جا کے بات بتائی ہے، مطلب خبر واحد حجت ہے۔ یہاں سے کیا محسوس ہو رہا ہے؟ خبر واحد حجت ہے۔ اکثر لوگ خبر واحد کو حجت تسلیم نہیں کرتے، اکثر ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں خبر واحد حجت نہیں ہے۔ یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ خبر واحد حجت ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو 7واں نقطہ ہے وہ یہ ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تمہارے ایمان کو، تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تم نے جس مرضی رخ کر کے نماز پڑھی ہو لیکن نماز تو پڑھی ہے نا، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس سے نقطہ نکل رہا ہے، محسوس اور معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر نمازوں کو ایمان کہا ہے۔ نمازوں کیا کہا ہے؟ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایمان مطلب اگر کوئی بندہ اپنی نمازیں ضائع کر لے تو مطلب وہ اپنا ایمان ضائع کر رہا ہے۔ یہ بات لکھ لیجئے، جو بندہ اپنی نمازیں ضائع کر رہا ہے وہ نمازیں ضائع نہیں کر رہا، وہ ایمان ضائع کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ایمان ضائع نہ کریں اپنا نمازوں کو چھوڑ کے، نمازوں کی بڑی اہمیت ہے۔ جی اگلی حدیث، باب یہ بیان ہے حسن اسلام المرئی، آدمی کے اسلام کی خوبی کا، حسن و خوبی اسلام المرئی، آدمی کے اسلام کی خوبی کا بیان۔ قال حدثنا اخبرنا مالک اخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے امام مالک کی روایت کو معلق ذکر کیا ہے، قال حدثنا کے بعد قال مالک، ایسے ہی آپ کے پاس بھی، آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے سب کے پاس؟ ذرا پڑھ کے سناؤ۔ یہاں پر امام مالک رحمہ اللہ سے امام بخاری رحمہ اللہ ڈائریکٹ حدیث نقل کر رہے ہیں، لیکن درمیان میں کیونکہ امام مالک فوت ہوئے رحمہ اللہ 179 ہجری میں، اور امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے ہیں 194 ہجری میں، تو امام بخاری تو پیدا ہوئے امام مالک کی وفات کے بعد، تو امام مالک کیسے کہہ سکتے ہیں قال حدثنا قال مالک، مالک نے کہا، بیچ میں ایک استاد کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر۔ تو اس روایت کو کہا جاتا ہے معلق، ٹھیک ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کسی اور مقام پر بھی اس کو موصول بیان نہیں کیا، لیکن یہ حدیث صحیح کیسے ہو جاتی ہے؟ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، جو دوسرے محدثین ہیں، مثلا امام نسائی ہیں، مسند بزار والے امام بزار ہیں، اور امام بہقی رحمہ اللہ، انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے اور اس کی پوری سند ذکر کی ہے۔ اور امام ابن عیینہ، سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، انہوں نے بھی زید بن اسلم سے روایت کی ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں ذکر کرنا امام بخاری کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل مدینہ کی جو روایات ہیں ان میں امام مالک سب سے زیادہ اتقن ہیں، سب سے زیادہ اتقن سے مراد کہ مضبوط ہیں، لہذا امام بخاری یہ سمجھتے ہیں کہ امام مالک کا جو موصول ہونا نا سند کا، امام مالک کا جو سند متصل ہونا ہے وہ محفوظ ہے، اس لیے امام بخاری نے ان کو ترجیح دی ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ ان عطاء بن یسار اخبرہ ان ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا جو نام ہے سعد بن سنان بن مالک ہے، یہ لکھ لیجئے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا نام سعد بن سنان بن مالک۔ وہ بتلاتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا، آپ فرما رہے تھے، اذا اسلم العبد، جب ایک بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، فحسن اسلامہ، اور اس کا اسلام عمدہ ہو، عمدہ یعنی اسلام کی خوبی کا بیان ہو رہا ہے نا، مطلب یقین کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، یکفر اللہ عنہ کل سیئہ، اللہ تعالیٰ اس کی تمام خطائیں معاف کر دیتے ہیں، کان زلفہ، جو اس نے پہلے کر رکھی تھی، زلفہ جو اس نے پہلے کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطائیں، سارے گناہ کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ وکان بعد ذلک القصاص، اور اس کے بعد جو ہے القصاص، وہ بدلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی الحسنہ، ایک نیکی، بعشر امثالہ، وہ 10 گناہ سے لے کر الی 700 ضعف، 700 گناہ بڑھ جاتی ہے ایک نیکی، 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ والسیئۃ بمثلھا، اور جو برائی ہے ایک برائی، اس کا بدلہ بمثلھا، اسی کی مثل دیا جاتا ہے، اسی برائی کے مطابق، مطلب زیادہ نہیں دیا جاتا، زیادہ گناہ نہیں ملتا، الا مگر ان یتجاوز اللہ عنہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر ہی کر دے، معاف ہی کر دے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ حدیث ذکر کر رہے ہیں، اور نماز کے بعد باب لے کے آ رہے ہیں، باب حسن اسلام مرئی، آدمی کے اسلام کی خوبی جو ہے، ان کے درجات بیان کر رہے ہیں، ان کا کیا بیان ہے۔ تو بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے نماز سے آپ کا جو ایمان ہے وہ برقرار ہے، اور نماز چھوڑنے سے آپ کا ایمان ضائع ہے، ایسے اسلام کی جو خوبیاں ہیں نا، اس میں بھی ایمان میں کمی و بیشی، ایمان میں زیادتی، نقصان یہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے نیکیوں پہ نیکیاں کرتے جاؤ گے تو آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا، جس طرح 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک، یہ پہلا نقطہ لکھ لیجئے، جیسے 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو مطلب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟
ایمان میں اضافہ ہونا، یہ مراد لے رہے امام بخاری رحمہ اللہ۔ اور نمبر 2، جیسے وصیت سیئۃ بمثلھا، برائی سے آپ کی نیکیاں جو ہے وہ برائی جو ہے اس کا گناہ دیا جاتا ہے، ویسے اس سے مراد ایمان میں کمی ہے، ایمان میں کمی ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز ذکر کر رہے الا یتجاوز اللہ عنہا، کہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا نا، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، یتجاوز اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو خاص رحمت ہے نا، وہ ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ نیکیوں کے ساتھ اگر ہم سے کوئی خطائیں ہو گئی ہیں، ان کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے نقطہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی حدیث قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره، حدیث نمبر 42 ہے یہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا احسن احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص احسن بہترین بنا لے اسلام ہو، اپنے اسلام کو، یعنی بہترین کیسے بنانا ہے؟ اپنے آپ کو جو منافقت والی چیزیں ہیں، جیسے پیچھے امام بخاری رحمہ اللہ اس کے حوالے سے حدیث نقل کر کے ہیں، اس کو دور کرے۔ ایسے کفر والی چیزیں جو ناشکری کی طرف اور کفر کی طرف لے کے جاتی ہیں، ان چیزوں سے دور رہے، تو ریاکاری سے دور رہے، یعنی ان چیزوں سے آپ دور رہیں گے تو آپ کا اسلام اچھا ہو جائے گا، یہ مطلب ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فکل حسنہ، تو ہر نیکی جو ہے یہ عمل ہوا، جو عمل کرے گا نیکی والا، تکتب لکھ دی جائے گی لہو اس کے لیے بعشر امثالھا الی 700 ضعف، 700 گنا تک، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ وکل سیئہ، اور ہر برائی یہ عمل ہوا جو برائی کرتا ہے، تکتب لکھ دی جاتی ہے لہو اس کے لیے بمثلھا، اسی کی مثال۔ تو اس میں نکات وہی پچھلے والے ہیں، لیکن ایک نقطے کا ہم نے جو ہے اضافہ کرنا ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ یہ چیز ذکر کر رہے ہیں اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسن یعملہ تکتب لہ بعشر امثالھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنا اسلام بہتر بنا لے۔ پچھلی حدیث جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی، اس میں ہے اذا اسلم العبد، جب کوئی بندہ جو ہے وہ اپنا اسلام جو ہے بہتر بنا لے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں بالکل ڈائریکٹ صحابہ سے، احسن احدکم۔ پچھلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق ذکر کیا ہے، تو دونوں حدیثوں کو جب جمع کرتے ہیں، وہ پہلا نقطہ اس حدیث جو ہم اخذ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ جو حکم ہے ہر نیکی والا، یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، یہ پوری امت کے لیے۔ یہ جو فضیلت ہے، یہ جو آفر ہے، یہ پوری امت کے لیے ہے، یہ بات اس سے اخذ ہو رہی ہے۔ تو اور دوسرا نقطہ اس حدیث سے وہ پچھلی حدیث میں بھی موجود ہے، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بھی باندھا ہے، قائم کیا ہے، وہ کیا ہے کہ نیکی میں جیسے اضافہ ہو رہا ہے، برائی سے جو ہے وہ آپ کے ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے۔ نیکی سے ایمان میں اضافہ، برائی سے ایمان میں کمی۔ جی یہ بیان ہے احب الدین الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ دین کا عمل وہ کون سا پسند لگتا ہے، پسند ہے، محبوب ہے، ادومہ، جس کو پابندی سے کیا جائے، جس کو ہمیشگی سے کیا جائے۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دخل عليها وعندها امرأة۔ اس سند میں جو یحییٰ ہے نا، یحییٰ، ان سے مراد یحییٰ بن سعید القطان، یحییٰ بن سعید قطان مراد ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ وعندہ امرأة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاس آئے ایک دن، تو آپ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ قال، آپ نے پوچھا من ھذہ، یہ کون ہے؟ قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا فلانۃ، یہ فلاں عورت ہے، تذکر من صلاتها، اور سیدہ عائشہ نے ذکر کیا ان کی نماز کا، مطلب نماز سے شوق کا،
پابندی کا۔ قال آپ نے فرمایا مہ ٹھہر جاؤ، یعنی پہلے میری بات سن لو۔ علیکم بما تطیقون، تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے، بما تطیقون جس کی تم طاقت رکھتے ہو، یعنی جتنا عمل تم کر سکتی ہو، طاقت جتنی تمہارے اندر ہے اتنے ہی عمل واجب ہے۔ فواللہ اللہ کی قسم، لا یمل اللہ حتی تملوا، فرمایا اللہ کی قسم اللہ نہیں اکتاتے، مطلب اللہ تعالیٰ کس چیز سے نہیں اکتاتے؟ ثواب دینے سے۔ حتی تملوا، لیکن تم لوگ جو ہے نا وہ اکتا جاؤ گے۔ وکان احب الدین الیہ، اور اللہ کو دین کا وہی عمل احب زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے، ما دوام علیہ صاحب، جس پر اس کا صاحب یعنی عمل کرنے والا جس پر ہمیشہ کرتا رہے، ہمیشہ پابندی سے کرے، مطلب کہ انسان جو ہے وہ اکتائے بغیر وہ عمل سر انجام دے، اس میں کوتاہی نہ کرے۔ اب یہاں سے جو چیز معلوم ہوتی ہے مطلب کہ مختلف نکات، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے ہیں اور پاس عورت ہے، تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی نئی اگر خاتون بھی داخل ہو جائے تو اس کے حوالے سے بھی شوہر کو پوچھنا چاہیے، شوہر کو پوچھنا چاہیے خاتون کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون آئی تھی، اس کے بارے میں پوچھے کون ہے، تو آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ وہ فلاں۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بیوی کے اوپر ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ بتائے، یہ نہ کہے کہ بھئی تجھے کیا کام ہے، خیریت تو پوچھ رہا ہے۔ ہاں، اس طرح کے جو ہمارے ہاں یہ لڑائی جھگڑے کے جو فسادات کے وجوہات اور سبب بنتے ہیں، ان میں یہ ایک بڑا ہی ایک پہلو یہ اجاگر ہے ہمارے معاشرے میں کہ خواتین جو ہیں وہ صحیح طریقے سے اپنے خاوند کو جواب نہیں دیتی۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے جواب دینا چاہیے، یا 5 منٹ خاموش رہتی ہیں، 10 منٹ خاموش رہتی ہیں، بولتی نہیں ہیں، پھر بعد میں جس سے کہتے ہیں نا آکڑ والا پہلو، وہ نہیں اپنانا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً سے جواب دیا، اور اس کے اندر جو تیسرا نقطہ مل رہا ہے تذکر من صلاتہا، صرف جواب نہیں دیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ذکر بھی کر دیا کہ یہ کس مقصد کے لیے آئی ہے۔ تیسرا نقطہ کیا ہے کہ بیوی کو صرف اتنا ہی تعارف نہ کروائے، بلکہ بیوی کو چاہیے کہ صرف اتنا ہی تعارف نہ کروائے اپنے شوہر کو، بلکہ اس مقصد کے لیے وہ مقصد بھی ذکر کر دیں۔ اس کے بعد نمبر 3 میں جو نقطہ ہے ما علیکم بما تطیقون، وہ یہ ہے کہ جب جس حوالے سے گھر میں کوئی خاتون آئی ہے سائل بن کے، دیکھو وہاں پہ یہ ایک قسم کے سائل بن کے آئی تھی، تو اس کا جو سوال ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اس کا علمی سوال ہے تو علمی طور پہ، اگر مالی سوال ہے تو مالی طور پہ، اور اس کی مدد کی جائے۔ یہاں پہ یہ نقطہ چوتھے نمبر پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے آئی ہے شرعی مقصد، اس کا شرعی مقصد پورا کیا جا سکے۔ اس کے بعد فواللہ لا یمل اللہ علیکم حتی تملوا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں جتنی طاقت ہے اس کے مطابق عمل کریں، کیونکہ انسان اکتا جاتا ہے۔ انسان میں جتنی طاقت ہے طاقت کے مطابق عمل کریں، طاقت سے بڑھ کے عمل نہ کریں، ورنہ انسان اکتا جائے گا۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے اگلا نقطہ کہ لا یمل اللہ، اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے اکتاتے نہیں ہیں۔ یہ نہ سمجھو پتہ نہیں اب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اکتا جائیں گے۔ یہاں سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے یہی ہیں کہ میں اپنے بندوں کو ثواب دوں۔ لکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میں اپنے بندوں کو ثواب دوں، بندے عمل کریں، ٹھیک ہے، لیکن میان روی سے چلیں، حد سے بڑھ کے نہ چلیں اور کمی بھی نہ کریں۔ یہ بھی نہ ہو کہ نمازوں کا ٹائم اور آپ سستی کری بیٹھے ہوں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں مائندی واللہ علم بالصواب۔ جی باب زیادت الایمانی و نقصان ہی۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ پہلے ایمان کے حوالے سے پہلے ہی بات چل رہی تھی، ایمان کی کمی اور نقصان کا ذکر پہلے بھی ہو رہا تھا،
لیکن اب اسپیشل ایک باب قائم کر رہے ہیں ایمان کی زیادتی اور اس کے نقصان کا اسپیشل، تو اس کے حوالے سے آیتیں بھی ذکر کریں۔ وزدناہم ہدی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ کیا۔ وَيَزْدَادَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، دوسری آیت میں کہ اہل ایمان جو ہیں وہ ایمان میں زیادہ ہو گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ فَإِذَا تَرَكَ شَيْءٌ مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ ناقص، جب دین مکمل ہو گیا ہے تو اب اس مکمل میں سے تم کوئی بھی چیز چھوڑ دو گے، تَرَكَ شَيْءً چھوڑ دو گے، کوئی چیز باقی رہ جائے گی، فَهُوَ ناقص، تو پھر اس میں کمی آ جائے گی آٹومیٹک۔ اس لیے جتنا ہے نہ اس میں تم زیادتی کر سکتے ہو نہ اس میں کمی کر سکتے ہو۔ مطلب جس طرح دین میں زیادتی کرنے سے جو ہے وہ دین مطلب محفوظ نہیں ہے، ایسے دین میں کمی کرنے سے بھی دین محفوظ نہیں ہے، وہ ناقص ہے۔ جتنا ہے مکمل کا مکمل آپ کو لینا چاہیے۔ قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا نکل جائے گا جہنم سے من قال، وہ شخص جس نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وفی قلبہ، اور اس کے دل میں وزن شعیرہ، جو برابر، وزن شعیرہ، وزن مطلب برابر، شعیرہ جو کے دانے کے، جو کے دانے کے برابر، من خیر، اس کے اندر خیر اگر ہے نا تو وہ جہنم سے نکل آئے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، اور وہ شخص بھی جہنم سے نکل جائے گا، من قال، جس نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فی قلبہ، اور اس کے دل میں وزن برۃ من خیر، گیہوں کے دانے کے برابر بھی خیر ہے۔ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، اور وہ شخص بھی جہنم سے نکل آئے گا، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، وفی قلبہ، اور اس کے دل میں وزن ذرۃ من خیر، ایک ذرے کے برابر بھی خیر اس کے اندر ہے۔ قال ابو عبداللہ، قال ابو عبداللہ سے مراد امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال ابان قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، جو امام عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابان نے جو قتادہ سے روایت کی ہے وہ انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، جو ابان نے قتادہ سے روایت کی، یہاں پہ ہشام جو ہم نے سند پڑھی حدیث، یہاں پہ ہشام قتادہ سے بیان کر رہے ہیں، ایک اور سند ہے اس میں ابان جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، اس میں یہاں من خیر کی جگہ من الایمان کے لفظ ہیں، یعنی ایمان کا بھی ایک جو کے برابر ایمان ہوا، ایک ذرے کے برابر ایمان ہوا، ایک گیہوں کے دانے کے برابر ایمان ہوا، وہاں پہ لفظ ایمان کے ہیں خیر کی جگہ۔ تو یہاں پر امام بخاری سب سے پہلے تو یہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان میں زیادتی بھی اور نقصان ہوتا ہے، جیسے کسی کے دل میں جو ہے وہ جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، کسی کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر ایمان ہے، کسی کے دل میں ذرے مطلب تھوڑا کم، یہ یہاں سے ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان میں اضافہ اور کمی ہوتی ہے۔ یہاں سے دوسرا نقطہ جو ماخوذ ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے نے کلمہ توحید کہا ہوگا، شرک اللہ کے ساتھ نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لازمی، اگر اس کی بدعملیوں کی وجہ سے اسے جہنم میں بھی جانا پڑے، لازمی اللہ نے اسے جہنم سے نکال لینا ہے۔ عقیدہ توحید پر جو قائم ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، یہ لکھ لیجئے، عقیدہ توحید پر جو قائم ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پر جو دوسرا نقطہ ماخوذ ہے وہ یہ ہے، تیسرا نقطہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ سے جو بیان کر رہے ہیں وہ مثالیں دے کے بیان کریں، مثالوں کے ساتھ، ایک معلم کو، ایک داعی کو، جیسے ہم نے پہلے بھی یہ مسئلہ اخذ کیا تھا، اس حدیث سے بھی مسئلہ اخذ ہو رہا ہے، مثالوں کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ ایمان میں کمی زیادتی کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ ایک دوسری روایت بھی ذکر کر رہے ہیں۔ جی
قال حدثنا الحسن بن صباح سمع جعفر بن عون حدثنا ابو العميسي قال اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا من اليهود، فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں سے ایک شخص، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، ان رجلا من اليهود، یہودیوں میں سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا لہو عمر بن خطاب سے، یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، آیت فی کتابکم، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے، تقرؤونہا، جسے تم پڑھتے ہو، لو علینا معاشر الیہود، اگر وہ آیت ہم پہ نازل ہوتی، نازل ہوتی یعنی یہودیوں کی جماعت پر، لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، یقیناً ہم اس دن کو عید مناتے ہیں۔ قال ایو آیا، عمر بن خطاب نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے بتلاؤ؟ قال کہا یہ والی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ قال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا قد عرفنا ذلک اليوم، ہم نے اس دن کو جانا ہوا ہے، ہم نے اس دن کو، اس کے مقام کو خوب پہچانا ہوا، ہم جانتے ہیں، والمکان، اور اس مقام کو بھی، الذی نزلت فی، اس مقام پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، وهو قائم بعرفہ، مطلب وہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو مقام تھا، فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آیت نازل ہوئی تھی نا جس مقام پہ، وهو قائم، اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوئے تھے، بعرفہ، عرفہ کے مقام پر، میدان عرفات میں، اور دن کون سا تھا؟ یوم جمعہ، جمعہ کا دن۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کو جو جواب دے رہے ہیں، ان کا مطلب یہ تھا کہ جمعے کا دن اور عرفہ کا دن ہمارے ہاں عید ہی مانا جاتا ہے۔ کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرفے کے بعد والا جو دن ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، اور جو عرفہ کا دن تھا وہ اس دن تھا ابھی جمعے کا دن، تو جمعے کا دن ویسے ہمارے ہاں عید تسلیم کی جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعہ عید کا دن ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اس یہودی نے سوال کیا تھا اس انداز سے کیا تھا، اس دن کوئی کھیل تماشے والا سسٹم ہوتا نا، عمر بن خطاب نے اس کو یہ پیغام دیا کہ اسلام میں جو عید ہے نا، عید یہ روحانی اور ایمانی پیغام لے کے آتی ہے، یہ کوئی کھیل تماشے والا پیغام لے کے آتی ہے۔ ہم اس کو عید سمجھتے ہیں لیکن تم نہیں سمجھ سکتے ہم کیسے اس کو سمجھتے ہیں، یہ ان کا ایک جواب تھا۔ اس حدیث سے پہلا نقطہ تو یہ ماخوذ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رعایا میں یہودی کس قدر جو ہے وہ، یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کس قدر خوشحال تھے کہ ڈائریکٹ آ کے سوال جواب شروع کریں۔ جو یہاں سے بچا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عدل انصاف قائم کیا، کوئی بھی شخص ایسے ہو بھی غیر مسلم ایسے دھڑلے کے ساتھ آ کے سوال نہیں کرتا۔ پھر عمر جیسی شخصیت ہو، معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عدل انصاف واضح ہو رہا ہے کہ ان کا عدل و انصاف کس قدر عام تھا کہ لوگ بے دھڑلے سوال کرتے تھے۔ اور دوسرا نقطہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عاجزی، کس قدر ان کے اندر عاجزی تھی کہ انہوں نے دروازے کھولے رکھے تھے ہر مسلمان کے لیے، ہر غیر مسلم کے لیے، جو مرضی آئے جس سے مرضی آئے۔ تیسرا نقطہ، یہودی کا یہ کہنا یا امیر المؤمنین، اے امیر، اے مومنوں کے امیر، یا عمر بھی تو کہہ سکتے تھے، یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر۔ یہاں لفظ مومن جو ہے نا، ایک تو یہاں سے بھی باب کی مناسبت ہوتی ہے، اگر آپ غور کریں، فکر کریں، اس میں توجہ کریں، المؤمنین یعنی ایمان لانے والے، جن کے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور کمی بھی ہوتی ہے، اے ان کے امیر، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہاں سے جو نقطہ ماخوذ ہے وہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین کہہ کر اس نے عمر بن رضی اللہ عنہ کو عزت بخشی ہے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہی ہے جس کی گواہی دشمن دیں۔ تو یہاں سے امیر المؤمنین کہہ کر دشمنوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فضیلت دی، ان کے ہاں عمر رضی اللہ عنہ کا جو مقام تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ چوتھا نقطہ، آیت فی کتابکم تقرؤونہا،
یہودی کا یہ کہنا کہ تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے جو سوچ و بچار تھی وہ کتنی زیادہ تھی کہ وہ قرآن پہ غور و فکر کیا کرتے تھے۔ یہودی یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، بلکہ ہمارے منہ پہ تماچا ہے کہ ہمیں قرآن کی فکر ہی نہیں ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں قرآن کو۔ یہ یہودی غور و فکر کر رہے ہیں۔ نمبر 5، لو علینا معاشر الیہود، یہاں پہ یہودیوں کی خواہش کا اظہار ہو رہا ہے، وہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ آیت کاش ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ یعنی یہ چاہتے یہ تھے کہ قرآن جو ہے وہ یہودیوں میں سے کوئی نبی آتا، اس پہ نازل ہوتا، اور پھر یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی، ہم اس دن کو عید مناتے۔ ان کی خواہش تھی کہ آخری نبی وہ ہمارے یعنی بنی اسرائیل میں سے ہوتا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے یہودیوں کی خواہش کا اظہار۔ نمبر 6، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایو آیا، یہ سوال کرنا کہ کون سی آیت بتاؤ، یہ اس بات کی طرف مزید اشارہ کر رہا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے برا بلا نہیں کہا کہ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہاں سے اپنی کم علمی کا اظہار کیا عمر رضی اللہ عنہ نے، یہاں پہ اس نقطہ بتا رہے عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی کم علمی کا اظہار کیا ہے کہ مجھے اس آیت کی نہیں پتہ، آپ بتا دو مجھے۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، ہمیں جس چیز کا نہ پتہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہی ہو سوال کرنے والا، تو ہمیں اسے پوچھنا چاہیے۔ اور یہ جو انداز ہے کہ وہ چاہتا فوراً آگے بتا دیتے نا، الیوم اکملت لکم دینکم، غیر مسلم نے آ کر پہلے سوالی انداز اپنایا، ٹھیک ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر غیر مسلم اس انداز تمہارے پاس ہے، ہمارے علماء کو یا کوئی شخص بھی، کوئی عام شخص بھی، کوئی مسلمان شخص بھی اس انداز سے آپ سے آ کے بات چیت کرے، ہمارے علماء کو غصے نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے ایسے اشخاص، ایسے علماء میں نے دیکھے ہیں کہ جو سائلین کے سوال پر غصے کا اظہار کرتے ہیں، پہلے ان کے سوال کو سن لیں، سن کر اگر آپ کو نہیں آتا آپ کہتے ہیں واللہ عالم۔ یہ تو نہیں ہے کہ اس کا سوال اگر غلط ہے تو آپ اس کو ڈانٹیں ڈپٹیں، نہیں۔ یہ دیکھو ایو آیا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ انداز یہ بتا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ جو ہے غالباً نمبر 7 ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہودی نے پوری آیت پڑھ کے سنا دی۔ یہاں سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں کی قرآن کے حوالے سے جو ریڈنگ تھی، پڑھنا تھا، سوچنا تھا، غور و فکر تھا، وہ کتنا زیادہ تھا۔ نمبر 8، قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم بعرفہ یوم جمعہ، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہودی کو جواب دیا۔ یہ نقطہ ثابت ہو رہا ہے، اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ اس کا جواب دیں۔ نمبر 2، اسی یعنی نمبر 9 پہ یہ اسی الفاظ دوسرا نقطہ ہے نمبر 9 پہ جو ہم نے لکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مقام کا بھی ذکر کیا، عمر رضی اللہ عنہ نے دن کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ ہمیں اس چیز پر اشارہ کر رہا ہے کہ ہمیں علم ایسے حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک ایک چیز کا علم ہو، اتنی غور و فکر ہم نے کرنی ہے، قرآن پہ بھی حدیث پہ بھی۔ جس طرح ہم نکات پہ غور و فکر کر رہے ہیں نا، احادیث سے کتنے نکات ہم نکال رہے ہیں، یہ جو نکات نکالنے ہیں، نکات ماخوذ کرنے ہیں نا، یہ اس کا جو آپ کو فائدہ ہوگا یہ ہوگا بعد میں، جب آپ معاشرے میں نکلیں گے، لوگ آپ سے سوال کریں گے تو آپ کے ذہن میں اتنے سارے نکات ہوں گے، تو آپ نے یوں سمجھ لیجیے اگر اس حدیث سے آپ نے 8 نکات اخذ کی تو آپ کے پاس 8 سوالوں کے جواب ہیں اس حدیث میں، کہ عدل و انصاف ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے، جتنے نکات ہم نے اخذ کیے ہیں۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ میں نے جیسے دن کا بھی ذکر کیا، میں نے جیسے جو ہے مقام کا بھی ذکر کیا، ٹھیک ہے، ان کو میں نے یوں جواب دیا۔ مسلمانوں، یہ عمر رضی اللہ عنہ اشارتاً ہمیں کہنا ہے، مسلمانوں تمہیں بھی ایسے علم حاصل کرنا چاہیے کہ کوئی اگر غیر مسلم تم پہ انگلی اٹھائے تو تمہیں فٹ سے اس کا جواب آنا چاہیے۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب، اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔